اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زواج عبداللہ بآمنۃ وحملها. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہو رہا ہے. تو پہلے آپ کے نسب اور آباء و اجداد سے متعلق تفصیل بیان ہوئی ہے. اب یہ آپ کے جو والد ہیں حضرت عبداللہ، ان کی حضرت آمنہ کے ساتھ شادی، اور پھر حضرت آمنہ کے پیٹ میں جو آپ کا ظہور ہوا ہے اس کے حالات بیان کر رہے ہیں. تو اس میں کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عبد المطلب، یہ جو آپ کے والد تھے، یہ اپنے والد یعنی آپ کے جو دادا تھے عبد المطلب، اس کے سب سے زیادہ محبوب بیٹے تھے. تو عبد المطلب نے اپنے اس محبوب بیٹے عبداللہ کا نکاح کروایا ہے آمنہ بنت وہب کے ساتھ. اور یہ جو آمنہ ہے آپ کی والدہ، ان کا نسب بھی اوپر جا کر اسی قریش کے ساتھ، آپ کے نسب کے ساتھ مل جاتا ہے. آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب. کلاب پر جا کر آگے وہی نسب ہے جو پیچھے بیان ہوا ہے. تو والد کا اور والدہ کا دونوں کا نسب وہاں پر جا کر مل جاتا ہے. اس وقت سنہ عبداللہ کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال. اور وہ اس وقت جو حضرت آمنہ تھیں، یا وہ اس وقت قریش کے اندر جتنی بھی عورتیں ہیں ان سب سے زیادہ افضل عورت سمجھی جاتی تھی، نسب کے بھی لحاظ سے اور ویسے بھی ان کے اخلاق، عادات اور جگہ کے لحاظ سے. مدینہ منورہ میں یہ قبیلہ بنو زہرہ رہتا تھا، وہاں سے ان کا تعلق تھا. علما دخل علیہ حملت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کی آپس میں نکاح ہو گیا اور رخصتی ہو گئی، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت آمنہ کے پیٹ میں ان کا ظہور ہوا. تو ولم یلبس ابوہ ان توفی بعد الحمل بشہرین. تو اس کے بعد ابھی 2 مہینے گزرے تھے کہ آپ کے جو والد تھے عبداللہ، ان کی وفات ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا. اور مدینہ منورہ میں عبداللہ کا پھر تدفین ہوئی ہے. اخوال ہی جہاں پر ان کے ماموں ننیال وغیرہ رہتے تھے. اور بنو عدی بن نجار ان کا قبیلہ تھا. فإنه إن كان قد ذهب بتجارة إلى الشام. اور اس کا واقعہ یہ ہوا کہ یہ جو عبداللہ تھے، یہ شام کی طرف تجارت کے لیے جایا کرتے تھے. ایک دفعہ یہ شام کے لیے گئے، جیسے پیچھے آیا ہے کہ یہ غزہ کی طرف سامان لے کر گئے. تو راستے میں جب واپس آ رہے تھے تو مدینہ کے پاس سے گزرے. اس وقت کی موت کا وقت آ گیا، موت نے ان کو پا لیا. اور یہ پھر وہاں ہی ان کے ننھیال وغیرہ مدینہ میں رہتے تھے، تو ادھر ہی پھر ان کا انتقال ہوا، تو ادھر ہی پھر مدینہ میں تدفین ہوئی. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، وہ سارا عالم جو ہے وہ آپ کے اس مولود، اس پیدا ہونے والے بچے کے ذریعے سے وہ خوشی سے سرشار ہو گیا. اور اس کی آگے سارے جو آداب ہیں وہ بھی اس کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں، مطلب کن آداب سے اس کا استقبال کیا جائے. اور آگے جس شخصیت نے آ کر سارے اخلاق کو مکمل کرنا تھا، اخلاق کی تعلیم دینی تھی، اور سارے اخلاق بھی ان پر ختم ہیں، ایسی شخصیت دنیا میں آئی ہے تو سارے عالم کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. اور پھر یہ تاریخ کون سی تھی؟ تو محمود پاشا فلکی، بہت مشہور یہ فلکیات کے اور تاریخوں کے ماہر ہیں. انہوں نے تحقیق کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ سوموار، پیر کا جو دن ہے، اس کی صبح تھی، اور ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی. اور یہ دوسری جو تاریخ ہے اس کے حساب سے 20 اپریل بنتی ہے 571 عیسوی. 20 اپریل 571 عیسوی اور 9 ربیع الاول، یہ پیر کے دن صبح. وهو يوافق السنة الأولى من حادثة الفيل. اور یہ جو وقت ہے، یہ واقعہ فیل جو ہوا تھا، ہاتھیوں والا لشکر آیا تھا اور ان کا پھر ہلاکت ہوئی، اس کے 1 سال بعد یہ ہوا تھا، آپ کی ولادت ہوئی ہے. تو اسی سال کے اندر اندر یہ اسی کے موافق یہ ہوا ہے. اور پھر آپ کی جو ولادت ہے وہ ابو طالب کے گھر میں ہوئی، جو شیب بنی ہاشم کی گاٹی تھی، ایک جگہ ہے بنو ہاشم جہاں پر رہتے تھے، وہاں پر بیت اللہ جو اس کے قریب ہی ہے. وکانت قابلتہ. اور شروع میں جو آپ کی دائیہ تھی
وہ شفا تھی جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مشہور صحابیہ ان کی والدہ تھی، اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے ان کو بھیجا جد عبد المطلب کے پاس، دادا کے پاس، ان کو خوشخبری سنائی تو وہ بہت ذرا خوش ہوئے، اور دادا نے ان کا نام محمد رکھا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ اس وقت عرب میں نام مشہور نہیں تھا محمد، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہ پہلے سے انبیاء کو محمد نام کے ذریعے سے بتایا ہوا تھا، پہلے انبیاء کو بھی ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، پہلی کتابوں میں بھی جو آپ کا تذکرہ ہے تو وہ محمد کے نام سے ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو پہلے سے مقدر کیا ہوا تھا وہ اس کو محقق کرنا تھا، اس کو وجود میں لانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو دادا ہیں عبد المطلب، ان کے دل میں الہام کر دیا، ڈال دیا کہ وہ یہ والا نام رکھے، محمد نام رکھے، تاکہ اللہ کا جو حکم ہے وہ نافذ ہو، وہی جو اللہ نے انبیاء سے وعدے کیے ہیں، کتابوں میں تذکرہ کیا، تو اسی نام کے نبی ظاہر ہوں گے۔ پھر ان کی جو پرورش کرنے والی ہیں، دیکھ بھال کرنے والی، ام ایمن ہیں، ان کا اصل نام برکہ ہے، حبشیہ، حبشہ سے ان کا تعلق تھا، جو آپ کے والد عبداللہ کی باندی تھی۔ اور پھر سب سے پہلے آپ کو جس نے دودھ پلایا وہ آپ کے چچا ابو لہب کی باندی تھی، سویبہ کا نام۔ یہ آپ کی پیدائش کا اور رضاعت کا شروع کا منظر ہے۔ آگے پھر الرضاع، یہاں سے آپ کے دودھ پلانے کی جو تفصیل ہے، یا آپ دوسرے علاقے میں چلے گئے حلیمہ کے پاس، اس سارے تفصیل کو بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَكَانَ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ أَنْ يَلْتَمِسُوا الْمَرَاضِعَ بِمَوَالِيدِهِمْ، عرب لوگوں کی یہ عادت تھی کہ وہ ایسی دودھ پلانے والی عورتوں کو تلاش کرتے تھے اپنے بچوں کے لیے، بالبوادی، جو دیہات میں آس پاس کے علاقوں میں رہتی ہوں، یکون انجب للولدی، تاکہ وہ جو دیہات کا ماحول ہے وہ بچے کے لیے زیادہ سازگار ہوگا، خوشگوار ہوگا۔ کان یقولون، اور یہ کہا کرتے تھے کہ جو شہروں کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے وہ اس کا ذہن تھوڑا کمزور ہوتا ہے، اور اس کی جو عزیمت، اس کے ارادے ہیں وہ اتنے پختہ نہیں ہوتے، اس کے جسم کے اندر سستی ہوتی ہے، تو اور اس طرح کی نقائص، کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اس لیے دیہات کے اندر جب جائے گا جہاں فطرتی قدرتی ماحول ہے تو اس کا جسم بھی مضبوط ہوگا، ذہنی صلاحیت بھی خوب اس کی مضبوط ہوگی۔ تو بنو سعد بن بکر قبیلہ ہے، وہاں کی کچھ عورتیں آئیں یہاں سے بچے تلاش کرنے کے لیے کہ جن بچوں کو ہم لے کر جائیں اور ان کو دودھ پلائیں، ان پر اس کو اس پر ان کو کچھ معاوضہ بھی ملتا تھا، تو وہ خود ادھر سے آ کر بچوں کو لے کر جایا کرتی تھیں۔ تو باقی ساری عورتوں نے ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا، کہ ان کے والد بھی نہیں تھے، یتیم تھے، تو حضرت حلیمہ کے حصے میں آپ آئے۔ اور رضی المحمود، یعنی یہ جو اللہ کے پسندیدہ اور قابل تعریف جو بچے ہیں دودھ پینے والے، یہ حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب السعدیہ، بنو سعد کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کے نصیب میں آئے، ان کے حصے میں آئے۔ ان کے شوہر کا نام ابو کبشہ تھا۔ وہ بعد میں جب قریش والے آپ کے مخالف ہوئے تو وہ آپ کو مذاق کرتے ہوئے اس طرح کہا کرتے تھے کہ یہ ابو کبشہ کا جو بیٹا ہے، ہذا ابن ابی کبشہ یکلم من السماء، کہ یہ آسمان کی طرف سے باتیں کرتا ہے یہ۔ تو ان کی طرف حلیمہ سعدیہ کے جو والد ہیں، ان کی شوہر ہیں، ان کی طرف یہ منسوب کر کے قریش والے آپ کے ساتھ استہزاء مذاق کیا کرتے تھے۔ بہرحال وہ جب ان کو لے گئی تو ان کے گھر کے اندر بہت برکات نازل ہونی شروع ہو گئی، اور جتنا عرصہ آپ وہاں پر رہے تو آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ کی بکریوں کا دودھ پہلے کام ہوتا تھا، وہ بھی بہت زیادہ ہو گیا، اور گھر کے اندر ہر طرح کی برکات کا ظہور ہونے لگا، اور آپ وہاں پر 4 سال رہے، 4 سال کی وہاں پر تربیت اور پرورش ہوتی رہی۔